پھر ایک چیز ہے مقامات اور اوقات استجابت دعا کا انتخاب کریں، یہ بہت اہم ہے۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں اگر وہ ان جگہوں کے اوپر جا کر دعا مانگے اور ان خاص اوقات کے اندر دعا مانگے، خاص اوقات مثلا یا خاص جگہ جس کے اندر سے ایک شہر مکہ بھی ہے۔ دیکھیے شہر مکہ میں پورے شہر مکہ بھی چاہے آپ اپنی بلڈنگ کے اندر موجود ہیں، عمرے پہ انسان جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، اپنی بلڈنگ میں بھی اگر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں دعا کر رہا ہے، وہ دعا وہاں پر بھی مستجاب ہوتی۔ وہاں پر صدقہ دینے کا بے تحاشا ثواب، 1 درہم بھی اگر انسان یا 1 روپیہ بھی اگر صدقہ دے تو اس کا بھی بے تحاشا ثواب وہاں پر ملتا ہے۔ اور جس وقت خانہ کعبہ پر اس کی نگاہ پڑے، اللہم صلی علی محمد۔ اچھا دیکھیے اس میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کے دماغ میں کانسیپٹ ہے، ہمارے یہاں نہیں، کہ وہ کہتے ہیں خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ۔ یقیناً اس کا تو ایک اثر پذیری ایک الگ ہی ہے، انسان کی کیفیات ہی الگ ہوتی ہیں کہ جس نے پہلے کبھی بالکل لائیو خانہ کعبہ سامنے نہ دیکھا ہو اور ایک دم سے اس کے سامنے چلا جائے تو کعبہ اپنی پوری شان و شوکت اور جلالت کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہوتا ہے، وہ ایک الگ ہی اس کی کیفیت روحانی اور قلبی طور پر ہوتی۔ لیکن ہمارے علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ فقط پہلی نگاہ کا حکم نہیں، جب بھی خانہ کعبہ پر آپ کی نگاہ پڑے، جب بھی، حتیٰ کہ میں اس میں آگے بڑھ کے کہوں، ایک تو لائیو دیکھنا، یعنی جتنی دفعہ خانہ کعبہ انسان جا رہا ہے اور ایک دفعہ بیٹھ کے جب بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی اور عبادت کسی کو نہیں بھی کرنی، تب بھی فقط خانہ کعبہ کو بیٹھ کے صحن میں دیکھتا رہے خالی، تو مسلسل اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں پہ نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو جتنی بھی دعائیں کرے گا خانہ کعبہ کو دیکھ کر وہ سب دعائیں قبول ہوں گی۔ بلکہ میں نے تو یہاں تک ایک پریکٹس کی، ایک دفعہ یعنی ابھی کوئی زیادہ دن بھی نہیں گزرے، شاید چند مہینے پہلے ہی، ایک شدید ترین گردن میں میرے تکلیف ہو گئی تھی کہ ہلانا بھی اس کو مشکل ہو گیا تھا، بہت دوائیں بھی استعمال کر لی تھیں، بہت لاچارگی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا، یہاں تک کہ میں نے وہ دماغ میں یہ بات تھی اور چینل میں نے لگایا جس میں لائیو طواف کو دکھایا جا رہا تھا، تو خانہ کعبہ پر جب نگاہ پڑی اس وقت میں نے دعا کی کہ پروردگار اتنے دن سے تکلیف میں مبتلا ہوں اور خانہ کعبہ کی طرف دیکھنے میں، تو اب یقین کیجئے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ تکلیف جو ہے دور ہو گئی۔ تو درود بھیجیں۔ یعنی پورے انسان دل کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ اور یقین رکھتے ہوئے دعا مانگے خانہ کعبہ کی طرف، چاہے ٹی وی میں دیکھ کر یا خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ وہ دعا مستجاب اور قبول ہوتی۔ اسی طرح سے باب کعبہ، خواتین کے لیے عام طور پر وہاں پہنچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن باب کعبہ وہ جگہ ہے اس کے قریب پہنچ کر انسان اگر دعا مانگے تو وہ دعا بھی اس کے مستجاب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے ملتزم یعنی حجر اسود جس کے کونے پر جہاں پولیس والا کھڑا ہوا ہے، اس کے پولیس والے کے دائیں طرف جو والا پورشن نہیں حجر اسود کا ہے، حجر اسود اور باب کعبہ کے جو درمیانی جگہ ہے ملتزم کہلاتی۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت خاص ہے، اس قدر رش ہمیشہ وہاں پر رہتا ہے، عورتوں کو تو تقریباً جانا وہاں ناممکن ہے، بلکہ شاید جانا حرام بھی ہے۔ حرام کیوں ہے؟ عام طور پہ جو عورتیں لائن میں لگتی ہیں حجر اسود کے، کبھی کبھی عورتوں کے لیے الگ لائن بھی لگا دیتے ہیں وہ لوگ، تو عورتیں سوچتی ہیں چلے ہمارے لیے بڑا اچھا عورتوں ہی کی لائن لگ رہی ہے، وہ جب تک وہاں پہنچتی ہیں اکثر کا عورتوں کا حجاب اتر چکا ہوتا، اتنی دھکم پیل ہوتی ہے کہ وہ لازمی لوگوں کے سامنے بے حجاب ہوتی ہے، تو وہاں پر تو اس لحاظ سے میں نے کہا کہ تقریباً جانا ہی حرام ہے۔ تو بہرحال حجر اسود کو دور سے استلام کر لیا جائے، اشارے سے بوسہ دے دیا جائے، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، اور وہی انشاءاللہ ثواب ملے گا جن کو مواقع ملتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ملتزم جگہ ہے حجر اسود اور خانہ کعبہ کے درمیان، اور تقریباً اسی کے قریب ہی وہ جگہ ہیں کہ جہاں امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تقریباً اسی جگہ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور یہاں پر بیعت وغیرہ لی جائے گی۔ اور اس سے تھوڑا سا ہی آگے جا کے کہ مقام امام سجاد بھی ہے کہ چوتھے امام بھی وہاں پر آ کر بیٹھتے تھے خانہ کعبہ کی دیوار سے پیٹ لگا کر، اور لوگ ان کے پاس اپنی حاجات وغیرہ کو لے کر آتے تھے۔ تو یہ مقام ملتزم ہے، یہ مقام استجابت دعا ہے۔ اچھا،
خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے جو ابھی آپ نے اس سے پہلے دیکھا تھا، اس کے بالکل پیچھے والی دیوار، بالکل اپوزٹ سمت میں جو دیوار ہے، یہ جو ایریا نظر آ رہا ہے، یہ مستجار کہلاتا ہے. مستجار یہ خاص مقام استجابت دعا ہے، اور تقریباً وہی یہ والا مقام ہے کہ جہاں پر دیوار شق ہوئی تھی اور حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں اندر تشریف لے گئی تھی. درود بھیجیے محمد علیہ. اگرچہ اس کے بعد خانہ کعبہ کو کئی دفعہ نقصان بھی پہنچا ہے، اس کے اوپر بمباری بھی ہو چکی ہے، منجینیقوں سے گولہ باری بھی ہو چکی ہے، اس کی دیواروں کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے. لیکن یہ والا ایریا جو ایک دروازے نما یہاں پر بن گیا ہے، یعنی پوری کوشش کے باوجود تب بھی جتنی بھی مرمت یہاں پر ہوتی ہے، اور اکثر و بیشتر اس کی بار بار ان کو مرمت کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ تقریباً وہ نشان اسی طرح بن جاتا ہے کہ جیسے یہاں سے کوئی چیز شق ہوئی تھی اور دوبارہ کوئی یہاں سے داخل ہوا تھا، تو وہ اس نشان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ختم. اگرچہ کئی دفعہ اس کی ریپیئرنگ چیزیں اور وہ ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی اس جگہ پر اس قسم کا لیکن نشان ضرور بن گیا. بلکہ اتنا مقام استجابت دعا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ذاکر جو وہاں پر گئے تھے اور انہیں کافی مجالس سے خطاب بھی کرنا تھا، تو وہاں جا کر اتنا ان کا گلا خراب ہوا کہ ان کے منہ سے حلق سے آواز نکلنی ہی بند ہو گئی. تو وہ یہاں پر آئے اور مقام مستجار کے اوپر اپنے گلے کو لگایا انہوں نے اور دعا کی. اسی وقت ان کی آواز کھل گئی تھی، اسی وقت. درود بھیجیے محمد علیہ. تو یہ مقام مستجار ہے، یہ بھی مقام استجابت دعا ہے. اسی طریقے سے جو مقام مستجار یہ ذرا لیفٹ سائڈ پہ ہے، اب اس میں تو ہم نے نشان بنا دیا تھا، اور یہ جو والا جو ایریا ہے یہ رکن یمانی کہلاتا ہے. خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، ایک تو رکن کہلاتا ہے جس میں حجر اسود ہے، رکن یمانی، رکن شامی اور رکن عراقی، یہ 4 اس کے وہ کونے کہلاتے ہیں، رکن کونے کو کہتے ہیں. تو یہ جو ہے رکن یمانی، یہ بھی مقام استجابت دعا ہے. یہاں بھی تقریباً حجر اسود سے کم و بیشی رش ہوتا ہے، لوگ یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، اپنی دعائیں مانگتے ہیں، اسے چومتے بھی ہیں اس جگہ کو. اور ایک روایت میں تو یہاں تک معصوم نے کہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہمارے شیعہ داخل جنت ہوں گے. تو یہ ہم وہ ذکر کر رہے ہیں وہ مقامات کے انسان کو اگر کبھی وہ مواقع مل جائیں تو یہ خاص الخاص دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں، ان کا انتخاب کرے. اور کبھی وہ خود نہیں بھی جا سکے، لوگ اگر وہاں جائیں تو ان سے اپنی نیابت میں بھی یہ والے کام کروا سکتا ہے کہ آپ وہاں جائیں، رکن یمانی پہ جا کر فلاں میرے لیے دعا کیجیے گا، مستجار پہ جا کے یہ دعا کیجیے گا، ملتزم کے پاس یہ کریں. یعنی اس طرح سے اپنی نیابت میں بھی لوگوں سے دعائیں کروا سکتے ہیں. ہجر اسماعیل، اچھا حجر اسود اس کو حجر کہتے ہیں اور یہ ہجر ہے. حجر اسود اور ہجر اسماعیل، یہ گول دیوار جو نظر آ رہی ہے خانہ کعبہ کے سامنے، حتیم اس کے اندر کا. ویسے حتیم جو شیعہ روایت ہیں اس میں ایک الگ ایریا کو بھی کہا گیا ہے، لیکن عام طور پر شیعہ سنی میں تقریباً جو ایک کامن سی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہجر اسماعیل گول دیوار کے اندر کا جو علاقہ ہے، خاص طور پر یہ اولاد کے لیے یا بیٹیوں کی شادی وغیرہ کے لیے، کیونکہ اسی سے بالکل اوپر جو ہے میزاب رحمت ہے، وہ جو پرنالا ہے جہاں سے پانی وغیرہ گرتا ہے. اور آج کل تو جب بھی کبھی بارش ہوتی ہے تو اس ایریا کو بند ہی کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا زیادہ لوگ مشہور ہے دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے کہ بھگدڑ مچتی ہے اور اکثر لوگ وہاں پر انتقال کر جاتے ہیں اس بھگدڑ کے نتیجے میں. تو وہ لوگ اس کو بالکل بند کر دیتے ہیں. شاذ و نادر کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ وہاں سے پرنالے سے پانی بہ رہا ہو اور وہ انسان وہاں پر اس کو حاصل کر سکے. تو بہرحال اس گول دیوار کے اندر والا ایریا جو ہے یہ بھی مقام استجابت دعا ہے، جسے حتیم کہا جاتا ہے، اور یہ ہجر اسماعیل ہے. ہجر اسماعیل یہ جو گول دیوار ہے اس کے نیچے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی بیٹیوں کی قبور ہے. تو یہ ہم نے ایک دفعہ جب جنت البقیع کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی اور اس میں کچھ اعتراضات ہو رہے تھے، تو اس میں یہ تھا کہ جناب قبروں کے پاس کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کہ اعتراض ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. خود خانہ کعبہ کا جو صحن ہے
بہت سی روایت میں یہ بھی کہ 70 انبیاء بلکہ 700 انبیاء تک کی قبور کا خانہ کعبہ کے صحن جس میں لوگ طواف کر رہے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اس کے نیچے ہی 70 انبیاء کی قبور ہے یا 700 انبیاء کی یا جو اور مختلف عدد بیان ہوا ہے. تو اور یہ جو ہجر اسماعیل ہے اس میں تو طواف کے اندر ہم سمجھیں گے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی بیٹیوں کی قبور اس کے نیچے ہیں, تو وہیں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں, وہیں دعائیں ان کی قبور ہوتی ہیں. تو بہرحال اس لحاظ سے بھی اس اعتراض کا ایک جواب ہو جاتا ہے کہ قبروں کے قریب کھڑے ہو کر بھی یہ ضرور ہے کہ قبر کو کوئی سجدہ وغیرہ نہیں کر رہا ہوتا ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں جیسے آپ ائمہ کی قبور کے اوپر جاتے ہیں وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی تو ممانعت آئی ہے. ایسا نہیں, اس کے قریب کھڑے ہو کر نمازیں. اور جب بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ تو خود وہیں پر موجود تھیں جب پیغمبر اسلام کا انتقال ہوا, ان کے حجرے میں کتنی نمازیں انہوں نے پیغمبر کی قبر کے قریب ہی کھڑے ہو کر پڑھی ہوں گی. اس زمانے میں تو حجرے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور پیغمبر اپنے ہی حجرے میں دفن ہے, تو آپ زوجہ رسول کی نمازوں کا کیا حکم لگائیں گے کہ وہ غلط نمازیں پڑھتی رہی تھیں؟ وہ تو قبر رسول کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتی تھیں. تو بہرحال چیزوں کے جوابات ہیں, لیکن بہرحال ابھی ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ ہجر اسماعیل اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنا یا وہ جو اندر کا ایریا حتیم ہے وہ بھی اس کے پاس ہی شمار ہوتا ہے. تو اس میں یہ بھی مقام استجابت دعا ہے, خاص طور پر والدین کی اپنی اولاد کے لیے. یہ بہت مجرب پایا ہے لوگوں نے اس کو کہ لڑکے اور لڑکیوں کی شادیوں کے سلسلے میں اگر دعا کی جائے یا اگر اس کے اندر نہیں جا سکیں تو اسی کے سیدھ میں پیچھے کی طرف جہاں آپ کو جگہ مل جائے وہ میزاب رحمت کی طرف والی سمت میں تو وہاں پر دعا کی جائے تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوتی ہے. پھر ایک ہے حجر اسود. حجر اسود اصل میں پورا حجر اسود نہیں, یہ جو بیچ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں یہ ہیں حجر اسود. حجر اسود پہلے تو ایک سالم پتھر تھا, جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. پہلے حجر ابیض کہلاتا تھا, یہ سفید پتھر تھا جو بعد میں روایات الگ الگ ہیں اس کی کہ اس کا رنگ تبدیل ہوتا گیا بہت سی روایت میں کہ لوگوں کے گناہوں کے باعث, یا بہرحال یہ سفید سے کالا پتھر ہو گیا ہے. پھر یہ اس کو بھی لوگوں نے کئی دفعہ حاجیوں کے بیس میں لوگ ہتھوڑا لے کر آتے تھے اور ہتھوڑے سے مار کر حجر اسود کو توڑا گیا. تو اس وقت یہ پیسز کی صورت میں, چھوٹے چھوٹے پیسز کی صورت میں موجود ہے. اور قرامطہ ایک فرقہ ایک گزرا ہے گمراہ, وہ تو بحرین کا ایک فرقہ تھا جو حاجیوں کے لباس میں آتے تھے اور وہ حجر اسود کو انہوں نے حملہ کیا تھا باقاعدہ اور حجر اسود کو اکھاڑ کے بحرین لے گئے تھے. اور کتنے ہی سال حجر اسود بحرین رہا ہے تو یہ ایریا بالکل خالی ہوتا تھا, لوگ خالی حصے ہی کا بوسہ لے کر یہاں سے چلے جاتے تھے. اور پھر جن جگہوں پہ حجر اسود کے ٹکڑے گئے تھے وہاں پر کچھ ایسی امراض پھیلے, وبائی امراض پھیلے کہ مسلسل موتیں ہوتی گئیں. پھر لوگ اس طرف متوجہ ہوئے کہ حجر اسود کا جو ٹکڑا یہاں پر آ گیا اور دوبارہ سے یہاں پر لا کے لگایا گیا, پھر وہاں پر اموات ختم ہوئی. تو خود حجر اسود والی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مقام استجابت دعا ہے, یہاں پر دعائیں انسان کی قبول ہوتی ہیں. کوہ صفا, صفا پہاڑی. صفا پہاڑی اب تو اس کے سامنے ایک شیشہ وغیرہ لگ گیا ہے, لیکن اس کے باہر کا بھی جو ایریا ہے یہ بھی صفا پہاڑی جس پہ ٹائلز وغیرہ لگ گئے ہیں وہاں تک بھی اب بھی لوگ جا سکتے ہیں. پہلے تو ذرا یہ ایریا کھلا ہوا تھا, اس کے اوپر بیٹھ کر بھی لوگ اپنی دعائیں وغیرہ مانگتے تھے. خاص طور پر رزق کے حوالے سے صفا پہاڑی پر جتنی دیر بیٹھیں گے اتنا ہی رزق کے حوالے سے دعائیں قبول ہوں گی. بلکہ جن افراد نے اس کا تجربہ کیا ہے کتنی دیر بیٹھیں تو کم سے کم زیادہ سے زیادہ تو جتنا چاہیں بیٹھیں, جتنی زیادہ کثرت سے تلاوت قرآن کر سکیں صفا پہاڑی پہ بیٹھ کر کریں. لیکن ویسے بھی انسان بیٹھا رہا ہے اس نیت سے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو تو کم سے کم ہے کہ 3 دفعہ سورہ واقعہ جتنی دیر میں پڑھی جاتی اتنی دیر کم سے کم. لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ جتنا بھی زیادہ دیر بیٹھے, لوگوں کے اتنے بڑے بڑے قرض ادا ہوئے ہیں کوہ صفا پر بیٹھنے کی وجہ سے, لوگوں کے اتنے بڑے بڑے مالی مشکلات حل ہوئی ہیں کوہ صفا کے اوپر بیٹھنے سے. ایسی لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں کہ بس وہ اس نیت سے جا کر بیٹھے ہیں اور پاکستان سے ان کے پاس فون آ گیا ہے کہ ان کا فلاں جو پیسے پھنسے ہوئے تھے, جو 15 20 سال سے لوگوں کے پیسے پھنسے ہوئے تھے, نہیں ملے تھے, اس نیت سے بیٹھے ہیں اور وہاں سے فون آیا کہ وہ پیسے مل گئے. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم.
تو جو بھی اور بھی دعائیں کریں. بلکہ ہم نے سنا تھا کہ ایک صاحب کے ایک بیٹے کو ایک بہت ہی خطرناک مرض کی ان کو اطلاع ملی تھی, یعنی وہ خیر اسی وجہ سے یہاں پر آئے بھی تھے. تو ان کو لڑکے کو ان کی ایڈس نکل آئی تھی, بہت بڑی بیماری, اور اس کے بعد پھر وہ یہاں آ کر بیٹھے, خصوصی دعائیں کی کوہ صفا کے اوپر. پھر وہاں سے دوبارہ ٹیسٹ ہوئے اور ان کو اطلاع ملی کہ اس کے سارے ٹیسٹ نیگیٹو ہو گئے اور کہیں ایڈس کا نام و نشان بھی نہیں. تو بڑے عجیب و غریب معجزات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو اب اگرچہ اس کے سامنے انہوں نے ایک شیشہ سا لگا دیا ہے, لیکن جہاں پہ یہ لوگ کھڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ بھی صفا پہاڑی ہے. یہاں پر بھی آگے چل کے بیٹھنے کی بھی جگہ ہے, وہاں بیٹھ کے انسان, یعنی اگرچہ ٹائلز لگ گئے ہیں لیکن یہ تو انہوں نے اس طور پر کہ رہے کہ ہاں جناب یہ صفا پہاڑی ہے, لیکن اس جو باہر کا ایریا ہے اس کے وہ بھی صفا پہاڑی میں شامل ہے, اور اس پر بھی آج بھی بیٹھتے ہیں لوگ, جا کر اپنی دعائیں کرتے ہیں. تو کوہ صفا البتہ یعنی جو باہر کا ایریا ہے شیشے سے باہر کا جہاں پہ ٹائلز لگے ہوئے ہیں, یہ والا بھی صفا پہاڑی میں شمار ہوتا ہے, اور آگے بہت ساری جگہ یہاں پر بیٹھنے کی موجود ہے جہاں پہ انسان دعا کر سکتا ہے. مروہ پہاڑی صفا کے اعتبار سے تو رزق کے اعتبار سے بیٹھنے کا تھا, اور جتنی دیر مروہ پہاڑی پہ بیٹھے گا, مروہ پہاڑی مغفرت کی پہاڑی کہلاتی, جتنی دیر بیٹھا رہے گا اتنے مسلسل اس کے گناہ جھڑتے جائیں گے, اور دعائیں بھی انسان کی قبول ہوتی ہیں. ایک تو یہی فائدہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ گناہوں سے پاک ہوگا اتنی اس کی دعائیں مستجاب ہوتی. تو خصوصیت کے ساتھ استغفار والی جتنی دعائیں کرے گا, بلکہ استغفار کی دعا نہیں بھی کرے, اس پہ جتنی دیر بیٹھا رہے گا مسلسل اس کے گناہ ختم ہوتے رہتے ہیں اور جھڑتے رہتے ہیں. مروہ پہاڑی تو دیکھیے کچھ خاص جگہیں, جیسے میں نے کہا کہ حتیم والا ایریا وہ بچوں کے لحاظ سے دعاؤں کے, یعنی کچھ خصوصی دعاؤں کے اعتبار سے بھی جگہیں, جیسے صفا پہاڑی رزق کے اعتبار سے اگرچہ اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, مروہ پہاڑی مغفرت کی دعاؤں کے حوالے سے اگرچہ اور بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو مروہ پہاڑی کے اوپر بھی انسان جا کر بیٹھے, تھوڑا سا ذرا نسبتاً انکمفرٹیبل ہوتا ہے, ظاہر غیر ہموار قسم کی ایریا ہے اور زیادہ تر لوگ اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں, پھر وہیں پر تقصیر ہو, بال وال کٹ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے. لیکن بہرحال انسان کو چاہیے, اچھا یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ ظاہر ہے لوگوں کو اموال, صفا پہاڑی بہت زیادہ دیر تک بیٹھتے ہیں, مروہ پہاڑی پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھ جاتے ہیں, یعنی کیونکہ یہ تو مغفرت, یعنی اس میں کچھ پیسہ ایسا ہاتھ نہیں آتا ہے, تو اس میں توجہ اتنی کم نہیں ہوتی. وہاں پہ رزق ہے, پیسہ آئے گا, تو بہت زیادہ دیر تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں. خیر, زمزم کا پانی پیتے وقت یہ آپ کے پاس, یہ تو ایسی چیز ہے کہ یہاں پہ بھی کوشش کر کے فرمائش کر کے لوگوں سے منگوا لیا کریں. زمزم کا پانی, اللہم اجعلہ علما نافعا, جو اس وقت کی دعا ہے, ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم, جو اس وقت کی دعا پڑھی جاتی ہے کہ پروردگار مجھے علم نافع عطا فرما. دیکھیے علم کی تو بہت ساری اقسام ہیں نا, مثلا فیس بک پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ہر وقت واٹس ایپ چیک کر رہی ہیں, علم کچھ نہ کچھ تو بڑا لیکن فضول قسم کا علم ہے یہ, یعنی علم نافع مجھے عطا فرما, ورزقا واسعا, اور مجھے رزق میں وسعت عطا فرما, وشفاء من کل داء وسقم, اور مجھے ہر بیماری سے اور ہر خرابی سے بھی شفا عطا فرما. یعنی یہ دعا اگر پڑھی جائے زمزم کو پیتے وقت, اور خانہ کعبہ کی طرف رخ عام طور پہ کیا جاتا ہے, اور بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ اس طرح کی جو دعائیں جو زمزم کو پیتے وقت جو پڑھی جاتی ہیں, تو یہ اگر اپنے گھر میں بھی اگر آپ زمزم اویلیبل ہو اور گاہے بگاہے آپ اپنی پانی کی بوتلوں میں اس کو ملا لیں اور اس کو گاہے بگاہے پیتی رہیں, اور ہر دفعہ یہ دعا اس میں پڑھیں, تو انشاءاللہ علم نافع, رزق واسع, اور ہر قسم کے گناہ, وشفاء من کل داء, ہر بیماری سے, وسقم, اور ہر خرابی سے, یعنی جسمانی اور روحانی ہر خرابی اور بیماری سے انسان کو نجات ملتی ہے. زمزم کے اندر ایک ایسی چیز ہے. جبھی روایات میں بھی بات کہی گئی ہے کہ جو منافق ہیں اس کو بہت کم پیتے ہیں اور مومنین اس کو کثرت کے ساتھ پیتے ہیں. تو بہرحال زمزم کو پیتے وقت جو بھی دعا انسان کرے, بلکہ کہ جو بھی دعا انسان کرے وہ دعا اسی وقت قبول بھی ہو جاتی ہے زمزم کو پیتے وقت. تو ایک شخص ایک عالم کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ کیا ہر دعا قبول ہو جاتی ہے زمزم کو پیتے وقت؟ انہوں نے کہا جی ہاں قبول ہو جاتی ہے. تو کہا کہ پھر میں نے یہ دعا کی تھی کہ میں آپ سے آ کر 70 احادیث سنوں گا. تو انہوں نے کہا تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے, بیٹھو, اور اس کے بعد 70 احادیث عالم نے ان کو سنائی.
تو بہرحال یہ بھی ہے کہ انسان واقعی اس کو تجربہ کر کے دیکھے کہ زمزم کو پیتے وقت جو دعا مانگی جائے وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے. خاص طور پہ مسنون جو دعا ہے جو روایت کے اندر میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے, یہ اگر کی جائے. اچھا, پہلے تو اس کا ایک سیڑھیاں سی نیچے جاتی ہیں جہاں زمزم کا کنواں ہے خانہ کعبہ کے صحن میں, پھر اس کے بعد انہوں نے سیڑھیاں بند کر دی ہیں نیچے جانے کی, پھر اس پر ایک نشان بنا دیا تھا بئر زمزم, لیکن پھر بھی وہاں پہ اس کے بعد اب اس نشان کو بھی ختم کر دیا گیا. اب لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ یہ زمزم کا کنواں کہاں ہے, لیکن بہرحال اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس سے تھوڑا سا لیفٹ سائڈ کی طرف آگے کی طرف جا کے یہ زمزم کا کنواں ہے. پہلے تو اس کے اندر یہاں پر سیڑھیاں سی نیچے جا رہی ہوتی تھیں. ایک دفعہ مجھے بھی سعادت ملی جس زمانے میں, تو ہم نیچے بھی گئے تھے زمزم کے بالکل کنویں تک, لیکن اب وہ انہوں نے ختم کر دیا, اس کا رستہ بھی ختم کر دیا ہے جانے کا عام لوگوں کے لیے, اور اوپر سے بھی نشان ختم کر دیا ہے. ایک اور مقام استجابت دعا, اور وہ یہ اس وقت تو ایک لائبریری انہوں نے بنا دی ہے, لیکن یہ وہ عظیم ترین جگہ ہے جہاں آپ کے پیغمبر اکرم ختمی مرتبت پیدا ہوئے تھے. بہت عرصے سے بس لوگوں کے کچھ اس کا خوف ہے ان کو, لیکن یہ ان کے پروگرام میں شامل ہے کہ اس کو بھی وہ ڈھا دیں گے, اور کئی دفعہ اس کا ارادہ کر چکے ہیں, اور اس کے بعد کچھ ایسے چیزیں ہوئیں گی جس کی وجہ سے انہوں نے اس ارادے کو کینسل کیا. بہرحال یہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اس کے قریب جا کر بھی جو دعا مانگی جائے وہ بھی دعا جو ہے وہ بہت لوگوں کی قبول ہوتی. اور جنت البقیع یعنی آئمہ کی جو قبور ہیں. اچھا, ایک اور چیز میں کہوں, جیسے یہ ہمارے 4 آئمہ کی قبور ہیں یہاں پر بالکل شروع میں جاتے ہی. بس ایک چیز ہے کہ لوگ ہمیشہ جا کر وہاں آئمہ کی قبور پہ جا کر بھی فقط اور فقط میٹیریلسٹک اور مادی دعائیں جو ان کی ہوتی ہیں فقط یہی کرتے دیکھا ہے. یعنی 5ویں امام 6ٹھے امام کی قبور یہاں جا کر تو علم کو حاصل کی دعا مانگنی چاہیے. باقر العلوم 6ٹھے امام سے اتنا زیادہ مکتب اہل بیت کا احیا ہوا ہے, ان کے پاس تو علم کی سوغات لے کر آنی چاہیے, اس کا تحفہ اپنے ساتھ لانا چاہیے, وہ بھیک ان سے جا کر مانگنی چاہیے. یہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں اور وہی وہ بس دنیاوی پیسوں اور رزق اور اس میں بھی کوئی مانگنے میں حرج نہیں ہے, لیکن میں دوسری طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان شخصیات سے علی الخصوص مانگنی چاہیے کہ ان کے صدقے اور ان کے وسیلے سے علم نافع دین کا علم انسان کو حاصل ہو. اور کتنا ان دونوں شخصیات نے تبلیغات کی ہیں کہ آج پوری فقہ ان کے نام سے موسوم ہو گئی, فقہ جعفری, اور 5ویں امام نے کتنا زیادہ علوم کو شگافتہ کیا ہے جب باقر العلوم انہیں کہا جاتا ہے. تو یہ والی چیزیں ان سے جا کر مانگنی چاہیے, مقام استجابت دعا. اسی طرح سے پورا جنت البقیع ہی اتنی ایسی شخصیات یہاں پر مدفون ہیں کہ انسان اندر جائے اور ان کے وسیلے اور واسطے سے دعائیں مانگے, یہ بھی مقام استجابت دعا ہے آئمہ کی قبور کے ساتھ ساتھ. جبل رحمت, یہ میدان عرفات میں وہ جگہ ہے, خاص طور پر اوپر جو ایک سفید رنگ کا ایک چھوٹا سا پلر آپ کو نظر آ رہا, لوگ اس پہ چڑھتے ہوئے جاتے ہیں. بعض روایت میں یہ ہے کہ حضرت آدم اور حوا کو جب زمین پہ بھیجا گیا تھا تو الگ الگ جگہوں پہ ان کو اتارا گیا تھا, دونوں ایک دوسرے کی تلاش میں چلے, اور اس کے بعد اس جبل رحمت پر ان کی ملاقات ہوئی آپس میں, حضرت آدم اور حوا کی زمین. ایک روایت میں تو وہی ہے سری لنکا وغیرہ میں ان کی ہوئی, ایک روایت میں یہ ہے کہ صفا اور مروہ پہ ملاقات ہوئی, حضرت حوا کو وہاں پر اتارا گیا تھا, اور صفا کو صفا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم صفی اللہ کو وہاں اتارا گیا تھا, پھر ان دونوں کی ملاقات ہوئی. لیکن ایک جگہ یہ بھی ہے, یہاں شوہر و بیوی کے حوالے سے جو بھی ڈسپیوٹ ہوتے ہیں, ان کے جھگڑے ہوتے ہیں یا اور پرابلمز ہوتی ہیں, یہ جگہ خاص طور پر ان کی جو پرابلمز کے حل کے لیے مقام استجابت دعا ہے. تو یہ میدان عرفات میں ہے جبل رحمت, اور یہ جو سفید رنگ کی جو لوگ اس پہ ایک رستہ بھی بنا ہوا ہے, یہاں پہ بہرحال چڑھ کے جاتے ہیں. تو شوہر و بیوی کے حوالے سے
یہاں پر جو بھی دعائیں ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ یہ مروہ کی سائڈ پہ، یعنی جو سیدھے ہاتھ کی طرف سے، سیدھے ہاتھ پہ مروہ ہے، یہاں سے جب نکلتے ہیں تو یہاں جو لوگ جیسے صاحب ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو یہ جو آگے کا تھوڑا سا ایریا ہے، بلکہ اس کو اور اگر ہم وہ مشخص کریں تو اس میں نمبر 1 جو لکھا نظر آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ پورے مکے میں خانہ کعبہ کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین جگہ یہ ہے۔ اور یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ حضرت خدیجہ کا گھر ہے، جہاں پیغمبر اسلام کے ساتھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بہترین مقام استجابت دعا ہے۔ اور اب تو خیر یہاں پر بالکل وہ یعنی پورا فرش ہے، بس لوگ یہاں سے نکلتے ہیں اور یہاں سے گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر حضرت خدیجہ پیغمبر اسلام کے ساتھ سال ہا سال تک یہاں پر قیام پذیر رہی ہیں۔ اس کے اطراف میں قریب، کیونکہ بے عینہ اس جگہ کو مشخص کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن بس یہ قریب کی جگہ پہ کہیں پیغمبر اسلام حضرت خدیجہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ مکے میں خانہ کعبہ اور مسجد الحرام کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین مقام یہی ہے، اور یہ مقام استجابت دعا بھی، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے انسان جو دعا مانگے وہ لازمی انشاءاللہ اس کی قبول ہوتی ہے۔ پھر قبر پیغمبر کے بہت قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم کی قبر مبارک، اس کے لیے بہت ساری فیک چیزیں انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں کہ جناب یہ 100 سال پہلے پیغمبر اکرم، لوگ لکھ کے لگاتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ رسول اللہ کی قبر ہے۔ بالکل سینکڑوں سال سے پیغمبر اکرم کی قبر کو کسی شخص نے بھی نہیں دیکھا، نہ اس تک پہنچنے کا کوئی رستہ ہے۔ نور الدین زنگی کے زمانے میں جو پورا ایک واقعہ پیش آیا تھا بادشاہ کے خواب میں، کچھ یہودی وہاں آ کر رہے تھے اور پیغمبر کے روضے سے کچھ فاصلے پہ انہوں نے مکان خریدا تھا، دن بھر وہ عبادت کرتے تھے، ظاہری طور پر مسلمان بن کے وہاں رہ رہے تھے، عابد و زاہد بن کے، اور رات کے وقت وہ سرنگ کھودتے تھے، یہاں تک کہ سرنگ کھودتے کھودتے وہ قبر رسول کے پاس پہنچ گئے تھے، اور واقعے میں ملتا ہے کہ اتنے قریب پہنچ گئے تھے کہ پیغمبر اکرم کے پاؤں مبارک ظاہر ہو گئے تھے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ پیغمبر کے جسم اطہر کو یہاں سے نکال کر لے جائیں اور مسلمانوں کو بلیک میل کیا جا سکے۔ تو پھر پیغمبر اکرم، اس زمانے بادشاہ تھا نور الدین زنگی، اس کے خواب میں آئے۔ نور الدین زنگی پر پاکستان ٹیلی ویژن نے پورا ایک پروگرام اس واقعے کے اوپر، ایک ڈرامہ بنایا تھا، اور وہ اب پتہ نہیں ہے، شاید انٹرنیٹ وغیرہ پہ آپ کو مل جائے۔ بہترین ڈرامہ تھا، ایک تاریخی واقعہ بھی تھا اور سچا تاریخی واقعہ ہے۔ تو پیغمبر نے آ کر کہا تھا کہ ان کتوں کو میرے پاس سے ہٹاؤ، اور ان کی شکلیں دکھائی تھیں۔ نور الدین زنگی نے لوگوں کو کہا کہ بلایا کہ شہر کے جتنے افراد ہیں مدینے کے، سب کو میرے سامنے، سب لوگ آ کے گزر گئے لیکن وہ شکلیں نہیں تھیں۔ انہوں نے کہا کوئی آدمی بچ تو نہیں گیا؟ کہا کہ کوئی بھی نہیں بچا، البتہ 2 بہت ہی عابد و زاہد اشخاص ہیں، وہ بس وہاں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بلا کے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ نہیں، اچھا وہ نہیں آ سکتے تو میں ان کے پاس جا سکتا ہوں۔ جب وہ اندر گیا تو دیکھتے پہچان گیا کہ پیغمبر اکرم نے تو یہی شکلیں دکھائی تھیں کہ ان کتوں کو میرے پاس سے ہٹاؤ۔ پھر اس کے بعد اس نے دیکھا تو زمین میں ایک سرنگ کھودی ہوئی تھی جو ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد سے اس نے قبر رسول کے چاروں طرف ہر سمت میں پگھلا ہوا لوہا اور سیسا پگھلا کے اس کو بالکل اس ایریا کو بند کر دیا تھا، اور اس تک آپ قبر رسول تک پہنچنے کا کہیں سے بھی کوئی راستہ نہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی جو تصویریں فیک طور پر کی جاتی ہیں، لگائی جاتی ہیں، سب غلط ہیں۔ بلکہ یہ جو اصل میں جو آپ نے اس سے پہلے جو تصویر دیکھی، یہ اسی کی تصویر ہی کو وہ پیش کیا گیا ہے، اور یہ جو ابھی ٹی وی ڈرامہ چل رہا ہے ترکی والا، ارطغرل کیا ہے وہ، اس کا بیٹا جو عثمان تھا اس کی قبر ہے ترکی میں، اس کو پیغمبر اکرم کی قبر بنا کے اور یہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ نشر کیا ہوا ہے انہوں نے۔ تو یہ فیک اس طرح کی چیزیں بہت آتی رہتی ہیں، ہر چیز اس کے اوپر صحیح نہیں ہوتی، انسان کو دیکھنا چاہیے۔